أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 سے 70۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا۔ ام امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے انسانوں پہ اپنے فضل و احسان کا اور اپنی رحمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے مقابلے میں انسان کی حماقتوں، بے وقوفیوں کا اور اس کی نادانیوں کا اور اس کی ناشکریوں کا تذکرہ۔ سب سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ایک نعمت جسے کشتی کہتے ہیں اور عربی زبان میں فلک کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے تمہارے لیے پانیوں کے اوپر، سمندروں کے اوپر کشتیوں کو چلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو کسی کشتی کی کیا مجال تھی کہ وہ پانی کے اوپر تیر سکتی؟ اگر ایک چھوٹی سی سوئی، چھوٹی سی نیڈل وہ پانی میں پھینکی جائے تو فوراً ڈوب جاتی ہے، تو اتنی بڑی کشتی اور اتنے بڑے بحری جہاز وہ پانیوں کے اوپر کیوں تیرتے ہیں؟ یہ فقط اللہ رب العزت کا لطف و کرم اور اس کی مہربانی ہے اپنے بندوں کو۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی قوانین اس کائنات میں بنائے ہیں،
انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی عقل اور اتنا شعور دیا ہے کہ اللہ پاک کے ان قوانین تک پہنچنے کی انسان کوشش میں لگا رہتا ہے، یعنی یہ جاننے کی کوشش کہ آخر یہ کام ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا قانون ہے۔ انسان اس قانون کو جاننے کی جستجو میں لگا رہتا ہے اور پھر اسی کو وہ سائنس کا ایک قانون قرار دے دیتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس قانون کے پیچھے کوئی سائنسدان ہے یا اس قانون کے پیچھے کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی یا انسان کی عقل ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ قانون تو اللہ رب العزت کا پیدا کردہ ہے، صرف انسان کوشش کر کے تو اس قانون تک پہنچنے کی جستجو کرتا ہے۔ اور یہ بھی کوئی کنفرم اور کوئی یقینی بات نہیں ہوتی کہ انسان اللہ رب العزت کے جس قانون تک، فطرت کے جس قانون تک پہنچ چکا ہے، آیا وہ اس قانون تک 100% پہنچا ہے یا ابھی 50% پہنچا ہے، 10% پہنچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے پیش کیے گئے قوانین اور نظریات اور تھیوریز وہ کچھ وقت کے بعد غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال انسان، اللہ رب العزت نے ان کائنات کی چیزوں کو جن قوانین کا پابند کیا ہے، انسان ان تک پہنچنے کی جستجو کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ پرندہ فضا میں کیسے اڑ لیتا ہے، نیچے کیوں نہیں گرتا؟ کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو وہ نیچے ہی کیوں گرتی ہے، اوپر کو کیوں نہیں جاتی؟ اسی طرح ایک چھوٹا سا کیل یا سوئی وہ تو سمندر کے پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن ایک کشتی جو ساحل میں اتنی بڑی ہوتی ہے وہ نہیں ڈوبتی۔ ان چیزوں کے اوپر انسان نے غور و فکر کیا اور جستجو میں لگا رہا، اور بالآخر انسان نے کوئی ایک قانون پیش کیا کہ جی اس کے پیچھے اللہ پاک نے یہ قانون بنایا۔ تو کشتی پانی پہ کیوں نہیں ڈوبتی؟ اس کا اصل سبب تو اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پہ شفقت و رحمت ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی دہریہ، کوئی کیمونسٹ، کوئی اللہ کا منکر، وہ اللہ پاک کی ان تمام نعمتوں، قدرتوں کو سائنسی تشریحات کے ذریعے سے اللہ پاک کی ان نعمتوں کا انکار کرنے کی کوشش کرے کہ جی یہ کون سی ایسی بات ہے، یہ تو اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ یہ تو سوچ کہ اس قانون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ قانون کس نے بنایا؟ وہ قانون اللہ رب العزت کا پیدا کردہ ہے۔ تو کشتی کے پانی میں نہ ڈوبنے کے اوپر بھی انسان نے تحقیق کی۔ ایک سائنسدان تھا ارشمیدس، اس نے اس کے متعلق ایک قانون پیش کیا کہ کیا وجہ ہے کہ چھوٹی سی چیز تو ڈوب جاتی ہے لیکن ایک کشتی نہیں ڈوبتی؟ تو یہ کشتی کا پانی پہ تیرنا یہ اس سائنسدان کی تحقیق کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ اس سائنسدان کے پیدا ہونے سے، دنیا میں آنے سے بھی پہلے کشتیاں پانی میں تیرتی تھی۔ تو سائنسدانوں کے نظریات اور ان کی تحقیقات یہ صرف اللہ پاک کی قدرتوں تک پہنچنے کی کوشش ہے، ورنہ اصل اللہ رب العزت ہی ان قوانین کا خالق و مالک ہے۔ تو یہ کشتی کا پانی پہ تیرنا یہ اللہ رب العزت کا تم پر ایک فضل ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بطور اپنی نعمت کا بیان کیا، اور دیگر بھی اللہ پاک نے کئی نعمتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ پہلی آیت کریمہ کو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اور ربکم، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، الذی، وہی ہے جو، یسجی،
چلاتا ہے. از جا یوز جی کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلانا. بادلوں کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا کہ وہ بارشوں کو آہستہ آہستہ ہانکتا ہے، ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف لے جاتا ہے. فرمایا ربکم تمہارا رب، الذی وہی ہے جو یزجی چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے. یہ اصل میں تھا لمز لی جمع کم، لیکم آسانی کے لیے عربوں نے اس کو لیکم کی بجائے ہمیشہ لکم پڑھا ہے، تو قرآن مجید نے بھی ویسے ہی استعمال کیا. لکم تمہارے لیے یا تمہاری خاطر. ربکم الذی یزجی لکم، تمہارا رب وہی ہے جو تمہاری خاطر چلاتا ہے. الفلک کشتی کو، الفلک واحد جمع تثنیہ سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. الفلک کشتی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور کشتیاں بھی. فی البحر سمندر میں، لی تاکہ، تبتغو تم تلاش کرو، ابتغاء تلاش، لی تاکہ تبتغو تم تلاش کرو، من فضلہ من کچھ، یہ من بعض کا معنی دیتا ہے اکثر، من فضلہ اس کے فضل میں سے کچھ، تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کر سکو. یہ بھی اشارہ کر دیا کہ کشتیوں کے ذریعے تم سفر کرتے ہو، ایک علاقے سے سامان لے کر دوسرے خطے میں، دوسرے علاقے میں پہنچتے ہو، اور اس طرح تمہارا سامان تجارت وہ پانیوں سمندروں کے اندر سے گزر کر دوسرے علاقوں میں پہنچ پاتا ہے. ورنہ تو اللہ رب العزت نے زمین کا 2/3 حصہ، تقریباً 70% حصہ اللہ رب العزت نے اس زمین کا وہ پانی پہ مشتمل رکھا ہے. خشکی تو 30% ہے تقریباً، اور 70% پانی ہی پانی ہے زمین. تو اگر اللہ پاک یہ کشتی کی نعمت تمہیں عطا نہ فرماتا تو کیا بنتا؟ تم سمندروں کے پار، دریاؤں کے پار جا کر اپنی حاجات و ضروریات کیسے پوری کرتے؟ اپنا ساز و سامان ایک طرف سے دوسری طرف اور دوسری سے پہلی طرف کیسے لے جاتے؟ تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. تو اللہ کا فضل تلاش کرو، اس سے مراد کہ رزق تلاش کرو. اور اللہ پاک نے رزق کے لیے، روزی کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فضل کا لفظ استعمال کیا. فضل کا کیا معنی ہے؟ فضل کہتے ہیں زائد چیز کو. ایک ہوتی ہے مزدوری اور ایک ہوتا ہے فضل، یعنی جتنی کسی کی مزدوری بنتی ہے، جتنا کسی کا بدلہ بنتا ہے، اس سے بھی زیادہ دینا. اب اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے نا، یہ سارا کچھ اللہ کا فضل ہی ہے. ہمارا تو کوئی حق نہیں تھا، ہمارا تو کوئی حق نہیں تھا اللہ پہ کہ ہم اللہ سے کچھ مانگتے. جیسے اولاد اپنے باپ سے اپنے حق کا تقاضا کرتی ہے، ایسے ہم اللہ سے کسی حق کا تو مطالبہ نہیں کر سکتے. ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس پہ، بلکہ اسی کے ہم پر حقوق ہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس نے ہمیں کشتیوں کی نعمت عطا فرمائی، اس نے ہمیں سورج عطا فرمایا، اس نے ہمیں نیند عطا فرمائی، اس نے ہمیں دن عطا فرمایا، اس نے ہمیں رات عطا فرمائی. اللہ اکبر. تو یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. تو اللہ پاک نے مال و دولت کو بھی اپنا فضل کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا، ہمارا کوئی رائٹ نہیں تھا. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں پیسے دے دیے، روزی دے دی، رزق دے دیا، اسی طرح کشتیوں کو پانی پر چلا دیا، یہ بھی اس کا فضل ہے. اور یہاں اللہ پاک نے جو فرمایا نا کشتیوں کی نعمت کا فائدہ، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ،
تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کر سکو۔ اس میں ایک تو ٹرانسپورٹیشن ہے نا، ایک طرف سے دوسری طرف، دوسرا ایک اور بھی بہت بڑا اشارہ، اور وہ یہ ہے کہ ان کشتیوں کے ذریعے تم سمندروں میں اور پانیوں کے اندر اترو، اور وہاں سے تم سمندروں کے اندر ہماری چھپی ہوئی بے شمار نعمتوں کو تلاش کرو۔ اور سمندروں کے اندر کتنی نعمتیں اللہ کی، ایک تو جانور ہے نا گوشت کے لیے، وہ بھی نعمت ہے، اس کے علاوہ بھی سمندروں کی تہ اور گہرائی میں انسان آج غوطے لگا لگا کے وہاں تک پہنچ کے انسان وہاں سے اللہ کا بہت سا فضل تلاش کر رہا ہے، نکال رہا ہے، اور وہ قیامت تک لگا رہے گا تو پھر بھی وہ اللہ پاک کے فضل اور اس کی نعمتوں میں سے کچھ فضل ہی تلاش کر سکے گا۔ اس لیے فرمایا من فضل ہی لتبتغوا من فضل ہی، تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کر سکو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو ترغیب بھی ہے کہ سمندروں پہ تحقیق کرو، ریسرچ کرو، جدید قسم کی چیزیں ایجاد کرو، اور جو ہمارا بنیادی قانون ہے نا کشتیوں اور جہازوں کو پانی میں نہ ڈوبنے دینے والا، اس بنیادی قانون کو استعمال کر کے سمندروں پہ چھا جاؤ۔ جیسے آج کافروں نے سمندروں پہ ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، سمندروں پہ ان کی حکمرانیاں ہیں، تو مسلمانوں تم بھی ان سمندروں کے اندر تحقیق کے ذریعے، علم کے ذریعے سے، جستجو کے ذریعے سے اللہ کے فضل اور اس کی نعمتوں کو تلاش کرو۔ انہو، بے شک وہ، کانا، ہمیشہ سے ہے، بھی ساتھ تمہارے، اور رحیمہ، بے حد مہربان، بے شک وہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ آج اس کا کوئی پہلا انعام تھوڑا ہوا تم پر، ہمیشہ سے ہی تم پہ بے حد مہربان، نعمتوں پہ نعمتیں، احسانات پہ احسانات کیے جا رہا۔ تو انہو کان بکم رحیمہ میں بھی اشارہ ہے کہ کشتیوں کا پانی کے اوپر چلنا یہ اللہ پاک کی اپنے بندوں پہ بہت بڑی مہربانی اور اس کا فضل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں انسانوں کی اور بطور خاص کفار و مشرکین کی حماقت و بے وقوفی کا تذکرہ کیا، اور ان کی ناشکری کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تو انہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، ہم نے تو انہیں سمندروں کے اوپر چلنا سکھایا، لیکن اس انسان کا حال یہ ہے کہ یہ جب سمندروں میں جاتا ہے تو وہاں یہ پانی کی بہت بڑی بڑی موجوں اور ویوز کی وجہ سے جو پہاڑ جیسی بلند ہوتی اور طوفانی اور سمندروں کے جو طوفان ہوتے ہیں، سمندری طوفانوں کی وجہ سے جب اس کو لگتا ہے نا کہ اب ہماری کشتی ہچکولے کھا رہی، اب یہ ڈوبنے لگی ہے، تو اس وقت یہ اللہ کے علاوہ اس نے جتنے معبود بنا رکھے ہیں نا، جعلی اور من گڑت معبود، یہ ان سب کو بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا تو حقیقت میں وجود ہی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ ان سے گم ہی ہو جاتے ہیں، ان کی مدد کو نہیں پہنچتے۔ اس وقت ان کے ضمیر کے اندر جو توحید کی اللہ نے ایک فطری آواز رکھی ہے نا، وہ آواز نکلتی ہے، اور اس وقت یہ مشکل کے اندر اگر پکارتے ہیں تو صرف سچے معبود کو پکارتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اس سمندر کے اندر ڈوبنے سے بچانے والا، سمندری طوفانوں سے بچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ لیکن جو ہی یہ ان سمندروں سے باہر نکلتے ہیں تو باہر جا کر یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں۔ کون سی آفت، کون سی مشکل، کون سی پانی کی موج، باہر جا کے سارا کچھ بھول جاتے ہیں، اور دوبارہ سے یہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں انہوں نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں،
ان کو پکارنے لگ جاتے. تو یہ انسان کیسا احمق ہے، کیسا بیوقوف ہے، کیسا نادان ہے کہ اس نے سمندروں میں کسی اور کو معبود بنا لیا ہے اور خشکیوں میں کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیا. اس کی عقل پر ماتم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کتنا ناشکرا ہے. اور پھر ساتھ اللہ پاک نے اس کو انسان کو وارن بھی کیا، ڈرایا ہے، اس کو دمکایا ہے، اس کو احساس دلایا ہے کہ اے انسان باہر جا کر خشکی میں جا کر کیا تو لاشعوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب اس سچے معبود کی یہاں تک کوئی اپروچ نہیں ہے؟ کیا وہ یہاں تمہاری گرفت نہیں کر سکتا؟ وہ سمندروں میں صرف تمہاری گرفت کر سکتا ہے. تم باہر آ کر اس کی گرفت سے بے خوف بھی ہو جاتے ہو. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کفار و مشرکین کی نادانی اور ان کی حماقت. وَإِذَا اور جب مسا پہنچتی ہے، مس کا معنی چھونا یا پہنچنا، اذا جب مسا پہنچتی ہے کم تمہیں الضر تکلیف فی البحر سمندر میں ضلع گم ہو جاتے ہیں. اور ازلہ کا معنی ہوتا ہے، اگر اس کے شروع میں حمزہ زبر لگا دے، ازلہ کا معنی کسی کو گمراہ کرنا، کسی کا رستہ گم کر دینا. ضلع گم ہو جاتے ہیں، من جو تدعونا تم پکارتے ہو، ضلع من تدعونا تو گم ہو جاتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو. اللہ سوائے ایاہو اس کے، اللہ ایاہو اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں نا وہ سب گم ہو جاتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا. فلما پھر جب نجا وہ نجات دیتا ہے کم تمہیں الل برری خشکی کی طرف. کیا مطلب؟ کہ جب وہ تمہیں بچا کر نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، یعنی سمندروں سے بحفاظت نکال کر خشکیوں کناروں تک لے آتا ہے. اعرضتم تو تم منہ پھیر لیتے ہو. وکان الانسان اور ہمیشہ سے ہے انسان، اور انسان سے مراد یہاں خاص انسان، انسانوں کی اکثریت مراد ہے. کفورا بہت نہ شکر. کفور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں کثرت پائی جاتی. وکان الانسان کفورا جیسے غفورا بہت معاف کرنے والا، غفور ایسے ہی کفور بہت زیادہ کفر کرنے والا، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. کفر کا معنی انکار بھی ہے اور نعمتوں کو چھپانا بھی ہے اور ناشکری بھی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور انسان ہمیشہ سے بہت ناشکرا ہے. یہ ناشکریہ شرک سے بڑی کائنات میں کوئی ناشکری نہیں. اب اللہ نے بچایا سمندروں میں اور باہر آتے ہی ناشکری شروع کر. اللہ اکبر. اور ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جب کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں تو اس وقت بڑی نمازیں شروع ہو جائیں گی، بڑی آہوزاریاں شروع ہو جائیں گی، اللہ سے لو لگا لیں. جو ہی وہ مشکل وقت گزرتا ہے بالکل آنکھیں ہی پھیر لیتے جیسے کبھی ان پہ کوئی مصیبت آئی. ایسے خود غرض واقعہ ہوتے ہیں انسان. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور ہمیشہ سے ہے انسان بہت ناشکر. اللہم لا تجعلنا من. آفا تو کیا، کیا آفا تو کیا، امن تم امن میں ہو گئے، یعنی تم بے خوف ہو گئے، یعنی تم نے اپنے آپ کو امن میں سمجھ لیا. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ آفا امن تم تو کیا تم بے خوف ہو گئے، ان کے، لیکن آگے ملا کے پڑھنا ہو تو پھر ان کی بجائے یخسفا کہ وہ دنسا دے. خسف کا معنی ہوتا ہے دنسا دینا، زمین میں گڑا پیدا کر کے زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر کسی کو دنسا دینا، اس کو کہتے ہیں خسف. یخسفا کہ وہ دنسا دے بکم تم کو
جانب البر، خشکی کے کنارے. اللہ اکبر، خشکی کے کنارے، سمندر اور خشکی کا کنارہ. مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں سمندر سے باہر لے جا کر، جہاں سے خشکی شروع ہوتی ہے نا، ابھی تم وہاں پہ قدم رکھو ہی تو تمہیں وہ وہیں پر ہی زمین میں دنسا دے، کیونکہ اسی خشکی میں جا کر ہی تم دوبارہ شرک شروع کرتے ہو. تو کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے دنسا دے؟ وَيُرْسِلَ، اور وہ بھیج دے، علیکم تم پر، حاسباً، حاسباً کوئی پتھروں والی آندھی، ایسی ہوا جس کے اندر پتھر بھی برس رہے، اسے کہتے ہیں حاسباً، حاسب. وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ، اور وہ بھیج دے تم پر، حاسباً کوئی پتھراؤ کرنے والی آندھی. ثم پھر لا تجدو، تم نہ پاؤ، لکم اپنے لیے، وکیلا کوئی کارساز، کوئی کرنی والا، پھر تم اپنا کوئی کارساز نہ پاؤ. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تم خشکی پہ جاؤ اور وہاں پہ پھر تم پر وہ، یا تو وہ تمہیں زمین میں دنسا دے، یا وہ آسمان سے پتھروں والی آندھی اور ہوا تم پر چلا دے، اور پھر اس وقت اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہ ہو. ام، یا امن تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدا، کہ وہ لے آئے، وہ لوٹا دے، تمہیں فیہ، اس میں، تارتن اخرى، تارتن مرتبہ، باری، اخرى دوسری، تارتن اخرى دوسری بار. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارتن اخرى، یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار اس میں پھر لے جائے. فیہ میں جو ہی ضمیر ہے یا ہو ضمیر ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ فیہ، اس میں، باہر سے شروع ہوئی تھی نا بات، باہر سمندر میں. کیا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار اس میں پھر لے جائے؟ تم خشکی میں آ کے بے خوف ہو گئے تو کیا وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں نہیں لے جا سکتے؟ ضروری نہیں کہ وہ تمہیں کسی رسے سے باندھ کر گھسیٹ کر ہی سمندر میں لے کر جائے، وہ تمہارے دل میں کوئی ایسی بات ڈال سکتا ہے، تمہیں کوئی ایسی حاجت لاحق کر سکتا ہے کہ تم خود بخود چل کر دوبارہ کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں جاؤ، اور پھر وہ وہاں تمہاری گرفت کر لے. اگر تم یہی سمجھتے ہو نا کہ اللہ پاک ہمیں صرف سمندروں میں ہی پکڑ سکتا ہے، چلو خشکی میں تم سمجھتے ہو کہ نہیں، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں واپس نہیں لے کے جا سکتا؟ پھر یرسلہ، وہ بھیج دے، علیکم تم پر، قاصفاً توڑ دینے والی، جو توڑ کے رکھ دے ہر چیز کو، من الریح، آندھی سے. پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے جو تمہیں توڑ کے رکھ دے، پھوڑ کے رکھ دے، ہلاک کر کے رکھ دے. پھر یغرقا، وہ غرق کر دے، ڈبو دے، کم تمہیں، بازر بھی اس وجہ سے، ما کفرتم، جو تم نے کفر کیا، پھر وہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں ڈبو دے. اور کفر کیا تھا؟ وہی شرک، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پوجنا شروع کر دیا خشکی میں جا کر. ثم پھر لا تجدو، نہ تم پاؤ، لکم اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، بھی اس کے بارے میں، طبیعاً کوئی پیچھا کرنے والا. ہم تمہیں ڈبو دیں، غرق کر دیں، تو پھر تم ہمارا پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ. کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا پیچھا کر سکے، جو ہم سے مطالبہ کر سکے کہ ساڈا بندہ دیو جی، ساڈا بندہ کتے گیا جی، تسی ڈوبیا جی. کوئی بھی ہمارے پیچھے
نہیں آئے گا تمہارا پوچھنے کے لیے۔ اور آخری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے پھر انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں۔ اے ناشکر انسان، تمہیں میں نے انسان بنایا تھا، اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، کائنات کی ہر چیز کو لفظ کن کہہ کے پیدا کیا، تمہیں میں نے اپنے دست مبارک سے پیدا کیا، تمہیں میں نے عزت وقار مقام عطا فرمایا، لیکن تو ایسا پستیوں میں گرا شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، کہ کئی مخلوقات جو تم سے نیچے تھیں تو ان سے بھی نیچے چلا گیا، فی اسفل سافلین۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً کرمنا ہم نے بہت عزت بخشی بنی آدم وحملنا یعنی آدم کی اولاد کو، وحملنا اور ہم نے سوار کیا، لفظی معنی ہوتا ہے اٹھانا، حمل، وحملنا اور ہم نے سوار کیا ہم انہیں فی البر والبحر، خشکی اور سمندر میں، یعنی خشکیوں میں بھی سواریاں دے دی انسان کو، عزت وقار ٹور کے ساتھ جناب سواریوں پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے، اور پانیوں کے اندر بھی ہم نے اسے سواریاں دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک کی نعمت اور اس کا احسان ہوا نا، کہ ایک تو اللہ پاک نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی، اور اس عزت بخشنے کی کئی صورتیں۔ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ کہ خلقتہ بیدیہ، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اسے خشکی اور سمندر میں سوار کیا، دونوں جگہوں کی ضرورت کے مطابق اس کو سواریاں عطا کر دی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے رزق دیا انہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ اللہ اکبر۔ رزق بھی اللہ پاک نعمت، ورنہ جانور دیکھنے کیا کیا کھاتے ہیں، جہاں جی چاہے منہ مار مار کے بیچارے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہوتے، اور ہمیں کتنی عزت احترام کے ساتھ پاک صاف ستھرا کھانا پلیٹوں برتنوں میں ڈال کر ٹیبل پہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے کو ملتا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے فضیلت دی انہیں، کنہیں؟ آدم کی اولاد کو، عَلَىٰ كَثِيرٍ بہت سوں پر، من میں سے، من جنہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا، فضلنا ہم نے فضیلت دی کہا تھا، آخر میں فضلنا کی تاکید کے لیے تاکیدی مصدر اسم استعمال کیا، تفضیلا بہت بڑی فضیلت۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت۔ کتنی مخلوقات، لاکھوں سے بھی زائد قسمیں ہیں اللہ کی مخلوقات، اور اللہ پاک نے ان میں سے بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت بخشی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسی بھی مخلوقات ہو سکتی ہیں جن پر اللہ پاک نے انسان کو فضیلت نہیں بخشی، کیونکہ یہ کہا کہ بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی، یہ تو نہیں کہا کہ سب مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ اب وہ کون سی مخلوق ہے یا کون سی مخلوقات ہیں جو انسان سے بھی افضل ہیں، قرآن و حدیث میں کہیں ان کا تذکرہ نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تو اپنے رب کے لشکروں کو نہیں جانتا، اس کی مخلوقات کو بھی ہم نہیں جانتے۔ ایک دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اس میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ جب کسی مصیبت زدہ کو، کسی آفت زدہ کو، کسی پریشان کو دیکھو تو دعا پڑھو اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے
الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں اس نے تجھے مبتلا کی۔ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اس نے مجھے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی، ورنہ مجھ سے نیچے بڑے ہی مجبور، بڑے ہی لاچار، بڑے ہی بیمار، بڑے ہی پریشان۔ تو اس دعا کا جو آخری حصہ ہے وہ ان الفاظ سے ملتا ہے، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، تو اللہ پاک اسے اس مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی اور ان کی قدر کرنے کی اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شرک کی گندگی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ سمندر ہوں یا خشکیاں، اللہ ہر جگہ اپنے ہی در کا سوالی بنا کے رکھنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔